ہم اس کی اولاد ہے، ابراہیم کی اولاد ہے۔ اللہ نے ہمیں جو ہے ملت ابیکم ابراہیم قرآن میں کہا، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی ملت ہے، جس ملت پر تم قائم و دائم ہو۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ تمہارا باپ ہے، ابراہیم تمہارا باپ ہے۔ ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین، یہ تمہارا باپ ہے، یہ ملت ابراہیمی ہو تم، اور اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ هو سماکم المسلمین، کیا کہا تھا کہ اے اللہ مجھے اور ربنا وجعلنا مسلمین لک، اس کعبے کے معمار کو اور یہ ہیلپر جو ہے اس کو اپنے سامنے جھکنے والا بنا۔ اللہ فرماتا ہے ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی ملت ہے اور اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ کلمے کی بنیاد پر اپنی بچوں کی آنے والی نسلوں کی جو ہے وہ تربیت کرنی چاہیے۔ کلمہ کیا تقاضا کرتا ہے، آج کے حالات کیا تقاضا کرتے ہیں اس کے مطابق نہیں، کلمہ کیا تقاضا کرتا ہے اس کے مطابق ہمیں اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کرنی چاہیے۔ حالات تو بدل جاتے ہیں، کلمہ تو مصطفیٰ کریم سے لے کر آج تک نہیں بدلا ہے، قیامت تک نہیں بدلے گا۔ اس کلمے کا نظام تبدیل ہونے والا نہیں ہے۔ سنت اللہ التی قد خلت من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اللہ کی سنت میں کبھی بھی آپ تبدیلی نہیں پائیں گے، اللہ کے کلمے میں، اللہ کے نظام میں آپ کبھی بھی تبدیلی نہیں پائیں گے۔ ایک بچے کو اگر آپ صبر کرنے کے حوالے سے ٹرینڈ کر دیتے ہیں اپنے پورے خاندان میں، وہ پوری نسل کو جو ہے وہ صبر کی تعلیم دے گا، کبھی بھی وہ مشکلات کے سامنے شکست نہیں کھائے گا۔ لیکن اگر آپ یہ نبوی خصال ان کے دلوں میں نہیں ڈالیں گے، وہ پیسے ختم ہونے والے ہوں گے، دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہوا آپ کو نظر آئے گا، اپنے عزیز و اقارب سے، اپنے بھائیوں سے، دوست احباب سے وہ مانگتا ہوا نظر آئے گا۔ لیکن اگر جس کو آپ محمد رسول اللہ کی تعلیم دیں گے، جس کو آپ کلمے کی تعلیم دیں گے، اس کے اندر جو ہے وہ خودداری پیدا ہوگی، وہ کہے گا کہ میرا رب ہے میری حاجتیں پوری کرنے والا، جس کا میں کلمہ پڑھتا ہوں وہ میرے حال کو جان رہا ہے۔ ابراہیم نے تو یہی کہا تھا نا کہ اس آسمانوں سے باتیں کرتے ہوئی آگ میں جب چھلانگ لگائی تو یہی کہا نا کہ میرا رب میرے حال کو جانتا ہے۔ تو ابراہیم کی اولاد جو ہے وہ یہ نہیں کر سکتی۔ ہم سب، آپ سب ابراہیم کی اولاد ہیں، کیا ہم اس کی اولاد میں اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ اس کے ایک صبر کو آزما لیں، جیسے ابراہیم نے صبر کو آزمایا تھا اپنے رب کے سامنے؟ آگ نے کہا بردم و سلامن علی ابراہیم، ہم اس کی اولاد ہے، ابراہیم کی اولاد ہے۔ اللہ نے ہمیں جو ہے ملت ابیکم ابراہیم قرآن میں کہا، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی ملت ہے، جس ملت پر تم قائم و دائم ہو۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ تمہارا باپ ہے، ابراہیم تمہارا باپ ہے۔ ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین، یہ تمہارا باپ ہے، یہ ملت ابراہیمی ہو تم، اور اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ هو سماکم المسلمین، کیا کہا تھا کہ اے اللہ مجھے اور ربنا وجعلنا مسلمین لک، اس کعبے کے معمار کو اور یہ ہیلپر جو ہے اس کو اپنے سامنے جھکنے والا بنا۔ اللہ فرماتا ہے ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی ملت ہے اور اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ کیا مسلمان کا یہ طریقہ ہے کہ وہ دست نگر بنتا رہے تمام ان قوموں کا جو اللہ کی مخالف قومیں ہیں، جو اللہ کے نظام کو اس دنیا سے ختم کرنا چاہتی، خود اللہ کے تصور کو جو اس دنیا سے ختم کرنا چاہتی ہیں؟ کیا ان کے سامنے ہم دست نگر بنتے رہے؟ کیا ابراہیم کی ملت پر ہونے کا یہ طریقہ ہے؟ کیا قربانیاں کرنے کا یہ نتیجہ ہے؟ کیا حج کرنے کا یہ نتیجہ ہے؟ نہیں۔ ابراہیم کے اگر ابراہیمی بننا ہے، اگر ابراہیم کو اپنا باپ کہتے ہو تو پھر وہ سیرت بھی باپ والی اپنانی ہوگی۔ قرآن نے کہا، میں نے نہیں کہا، کسی نے نہیں کہا، قرآن کہتا ہے کہ ابراہیم ہمارا باپ ہے۔ جب وہ ہمارے باپ ہیں تو پھر ان کی سیرت پر ہمیں عمل بھی کرنا ہوگا۔
ان کی نقش قدم پر بھی چلنا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہی فرمایا تھا، یہ قربانیاں تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے، اس پر چل کر تم اپنے آپ کو قربان کرنا سیکھو، اپنی خواہشات کو قربان کرنا سیکھو۔ اس لیے آئیں ہم آنے والے یہ جو میرے بچے نوجوان بیٹھے ہیں، ان کو دین کی طرف، کلمے کی طرف راغب کریں، اور ہونا چاہیے ان کو، آپ کلمہ پڑھیں، اس کے مفہوم کو سمجھیں، اس کے مطالبات کو سمجھیں کہ یہ کیا مطالبہ کر رہا ہے ہم سے۔ صرف یہی نہیں کہ ہم جو ہے وہ مسلمانوں کی گھر میں پیدا ہوئے بس مسلمان ہیں، بائی برتھ مسلمان نہیں بلکہ بائی چوائس مسلمان بننے کی کوشش کریں۔ اللہ نے یہ موقع تو آپ کو دے دیا کہ آپ بائی برتھ مسلمان بن گئے، اب اس کو اپنائیں اور لاجک کے ساتھ، اپنی ذہن کے ساتھ، کہ اس سے بڑھ کر جس کا میں کلمہ پڑھتا ہوں، اس سے بڑھ کر کوئی قوت والا نہیں ہے، اس سے بڑھ کر کوئی رازق نہیں ہے، اس سے بڑھ کر کوئی زندگی دینے والا نہیں ہے۔ اس لیے میرا عقل یہ کہتا ہے کہ میرا رب ہے کوئی، اور اس رب کے سامنے میں نے سربا سجود ہونا ہے، باقی کسی کے سامنے سربا سجود نہیں ہونا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔